नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है ये इसके बारे में आज मैं आपको कुछ ब्रीफ़ करूँगा। 3 दिन के लिए मैं कहीं गया हुआ था, इसलिए आपके साथ रब्ता नहीं हो सका। आज की जो ख़ास ख़बर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 63A के मुतल्लक़ जो है, जो रेफरेंस सदारती PTI ने जमा करवाया था उसके ऊपर आज जो है समाअत हुई। और उस समाअत में चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि हम जो है अगर चाहे कोई तो हम रात तक भी इसकी समाअत कर सकते हैं। और एक और बेंच के मेंबर जो थे उन्होंने कहा कि 24 घंटे अदालत हाज़िर हैं, हम इसके ऊपर फ़ौरन फ़ैसला करना चाहते हैं। लेकिन बाज़ वकील जो हैं वो नहीं आए। वो आज आना था, मखदूम साहब ने, वो भी नहीं आए, वो कहीं बैरून मुल्क गए हुए हैं। और इसी तरह को और भी 1-2 अटारनी जनरल जो हैं वो भी हाज़िर नहीं हो सके। फिर पता चला कि वो अटारनी जनरल 3 बजे आएंगे, तो उस वक़्त जो है चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम तैयार हैं, अगर वो 3 बजे आएँ तो हम 3 से 4 तक उनको सुन लेंगे। लेकिन बहरहाल वो शायद नहीं पहुँच सके। इस लिहाज से जो 63A है उसके ऊपर एक बड़े अहम सवाल उठाए गए, जो KP की तरफ से भी, और बलूचिस्तान के जो वकील हैं BNP के, उन्होंने बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो आईन पाकिस्तान है ये वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामी किरदार को भी उजागर करता है, और क्या अगर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस्लामी अमाल, इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर रहा या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई हुक्म देता है और या वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम करता है, तो क्या पार्टी अरकान उसको वोट दे सकते हैं या उसकी हिदायत पर अमल कर सकते हैं? क्या वो उससे इन्हिराफ कर सकते हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल उठाया गया। और इसको जो है इसके ऊपर भी कहा, जो है बेंच लार्जर, उसने कहा कि हम इस चीज़ पर भी देखेंगे, हम हर पहलू देखना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि पार्टी डिसिप्लिन भी मजबूत हो और सियासी पार्टियां अपना सही तरीके से काम भी करें, और जो पाबंदी है सियासी पार्टियों की अपने अरकान पे, उसको भी सही तौर से इस्तेमाल किया जाए, तो उसका नाजायज़ इस्तेमाल ना हो। तो इस किस्म के आज सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं। और एक और जो KPK के थे उन्होंने भी ये कहा कि जो आर्टिकल 95 है वो 63A के तहत पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी करनी ज़रूरी नहीं समझता। पार्टी के अरकान जो हैं वो इनहेरेंस पॉलिसी से इन्हराफ करके इनफरादी तौर पर आज़ादी से वोट भी दे सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए। ये भी कहा गया कि अगर उन्होंने इन्हराफ करना है तो फिर वो इस्तीफ़ा दे दें। तो उन्होंने कहा कि D सीट की जो है वो सलाह दी गई है, जिस पर बेंच के एक मेंबर ने कहा कि अगर 6 महीने रह जाएं इंतखाब में तो उसको D सीट, वो तो फिर कोई सज़ा ना हुई। तो बहरहाल उसने कहा एक वकील ने कि अगर फ़र्ज़ करें हम सज़ा को बढ़ा देते हैं तो क्या आपका ख़्याल है कि इसमें जो है जमहूरियत मजबूत होगी? नहीं, बल्कि जो पार्टी का मेंबर, पार्टी का सरबराह होगा, उसकी जो है ताकत मजबूत होगी और वो जो है और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अपनी पार्टी जो है उसको बहुत ज़्यादा वो उसके वो ताबे हो जाएगी। तो इस लिहाज से एक बहुत दिलचस्प बहस छिड़ी हुई है, जिसको जो है आज कुछ नहीं और कल 11:30 बजे तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई है। और उम्मीद है कि इस हफ़्ते जो है इसके ऊपर भी जो है ये फ़ैसला हो जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए और उसकी तशरीह क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो सिर्फ़ आइन की तशरीह करनी है, हमारे ऊपर आइन का बोझ है और किसी चीज़ का बोझ नहीं, हमने आइन की शिकों की तशरीह करनी है। एक जो है बात वो ये थी कि किसी ने कहा, किसी वकील ने, कि आप जो है ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं ये चीज़ें जो हैं ये निपटाई जाती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी जो है वो निपटा सकती हैं या नहीं निपटा सकती, लेकिन आइन की शिकों का तशरीह करना ये सुप्रीम कोर्ट का हक़ है, उसकी तशरीह पार्लियामेंट का हक़ नहीं है। तो इसलिए वो समाअत जो है वो कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अब कल फिर इस पर समाअत होगी। MQM के जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया है कि आप इंतखाबात का ऐलान कर दें। और इसी तरह जो वहाँ नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात हुई है उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से जाना चाह रहे थे तो नवाज़ शरीफ को उन्होंने जाने से पहले ये तजवीज़ दी थी
کہ آپ ویڈیو لنک کے ساتھ ہمیں مشاورت دے دیں، لیکن نواز شریف صاحب شاید یہ سمجھتے تھے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ اگر مشاورت کی گئی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لیک ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے پریس اس کو توڑ موڑ کر بھی پیش کر دے، لہٰذا انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ جو پارٹی رہنما ہیں اور وزیر اعظم جو ہیں وہ یہاں لندن آئیں، یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو وہاں جو ہے وہ یہ بات کی گئی اور اس میں جو اس لیے ان کو یہ وہاں جانا پڑا، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے یہ آج راز کھل گیا ہے کہ وزیر اعظم کیوں جو ہیں وہ اپنی کابینہ کو لے کر انگلینڈ گئے۔ اب جو واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے فضل الرحمان اور اپنی پارٹی کے دوسری اتحادی جو ہیں پیپل پارٹی کے، ان کے ساتھ بھی ملاقات کرنی ہے، بلکہ کر چکے ہوں گے، اور اس کا جو ہے خالد مقبول صدیقی نے ان کو جو ہے اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے اعلان کریں اس کا جو ہے الیکشنز کا۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ لے کر جب ہم اس کو عمران خان کو ہٹا دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو ہے فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کر دیں، لیکن جو پارٹی اس کے دوسرے اتحادی تھے وہ نہیں مان رہے تھے۔ نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم نے جو ہے اس میں دیر کی تو عمران خان جو ہیں وہ عوام کو موبلائز کرنے میں ان کا موقف جو ہے وہ ان کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر جو ہے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر انتخاب نہیں کرانے ہیں یا اعلان نہیں کرنا تو پھر ہم پوری ایک سال حکومت کریں اور کچھ معیشت کو سنبھالا دے کے دکھائیں، عوام کو کچھ سہولت دیں، ان کے لیے کچھ کر سکیں، پھر جو ہے انتخاب میں جائیں۔ لیکن اب جو ہے حالات ایسے خراب ہو چکے ہیں کہ اب جو ہے فوج بھی جو ہے وہ سنا ہے ان کو یہی کہہ رہی ہے کہ وہ جو ہے الیکشن کا جو ہے اعلان کریں یا اسمبلیاں توڑ دیں۔ لیکن اس میں ایک سوال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی دو تجاویز ہیں، یا مسلم لیگ نون کی دو تجاویز ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے اگر کروانا ہے تو پھر جو ہے یہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں جو سی او اے ایس ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہی کروا دیا جائے تاکہ نیا چیف جو ہے وہ نئی حکومت جو ہے جو بھی آئے وہ اس کا انتخاب کرے، اور اس لحاظ سے اس میں جو ہے یہ وزن بھی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ یا پھر جب نیا چیف ہے اس کا انتخاب کر کے اس کے بعد الیکشن کا اعلان کیا جائے، لیکن اس وقت تک جو معیشت ہے اس کے بارے میں سر جوڑ کر بیٹھا جائے اور جو سارے کے ساری پارٹیاں ہیں وہ اس چیز کی ذمہ داری لیں اور محنت کریں اور عوام کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف جو ہے وہ اس کو بتائیں۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ عوام کو فی الحال کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ڈالر 195 روپے کا ہو گیا ہے، لہذا اس سلسلے میں جو ہے حکومت جو ہے سخت مشکلات کا شکار ہے۔ دوسری طرف جو چیف آف آرمی اسٹاف کے ہے اس کی جو سی او ایس جو ہونا ہے اس کی تعیناتی، اس میں 5 جنرلز جو ہیں سینئر موسٹ جو ہوتے ہیں ان کے نام ریکمینڈ کیے جاتے ہیں جی ایچ کیو سے، جو اور پھر وزیر اعظم جو ہے اپنی صوابدید پہ ان کے ساتھ مشورہ کر کے اس کو مقرر کرتے ہیں۔ اس میں اب جو دو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ 3 سال کی نہیں بلکہ صرف 1.25 سال کی ہوگی، کیونکہ ان کی جو ہے آئین کے مطابق ایج جو ہے پوری ہو جائے گی جس کے بعد وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ دوسرا جو ہے ایک اور جو ہے وہ ہیں غالباً جنرل آصف منیر صاحب، ان کی جو ہے مدت ملازمت 29 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، یعنی تقریباً 2 دن بعد یا 2 دن پہلے 27 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، وہ غالباً 2 دن پہلے یا 2 دن بعد ہے۔ تو اس وقت جو ہے ان کو بھی اس وقت 3 ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی تھی تاکہ وہ جو ہیں اس کا اپنا ان کے رینک کی کوئی ریکوائرمنٹ تھی یا جو بھی تھی اس لحاظ سے وہ بھی اس دور میں شامل ہوں گے۔ اور تیسرے جو ہیں ایک آصف منیر صاحب بھی ہیں جو اظہر صاحب بھی ہیں، اور ایک اور جو سب سے آخر میں جو ہیں وہ جنرل فیض ہیں، جن کو جو ہے پہلے بھی متنازع بن گئے تھے عمران خان صاحب کی موقف کی وجہ سے، لہذا ان 5 کے نام جو ہیں جو 5 جنرل ہیں ان کے نام جو ہیں وزیر اعظم کو پیش کیے جا سکتے ہیں اور ان میں سے پھر ان کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ جو ہے یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا۔ لہذا ابھی جو ہے سر جوڑ کر جو بیٹھے ہیں اس میں یہی نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے ان 2 آپشنز پہ کام کر رہی ہے،
یا تو وہ فوری طور پہ انتخابات کا اعلان کر دے گی اور 1 ہفتے کے اندر جو ہے اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، یا پھر وہ جو ہے اگر انتخاب کا نہ کر سکے وہ تو انہوں نے پھر 1 سال حکومت کرنی ہے۔ یہ کرتا ہے کہ ان کو اکنامک پالیسی اور اکنامک سپورٹ جو ہے کتنے ملکوں سے کس طرح اور کب ملتی ہے۔ اگر ان کو کوئی اکنامک سپورٹ مل گئی اور وہ ڈالر کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا پیٹرول کی قیمتیں جو ہے ان کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے، تو وہ پھر جو ہے 1 سال تک کے بعد ہی اگلے سال ہی انتخابات کرائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا تو وہ پھر انتخابات جلدی کرا دیں گے تاکہ وہ اپنی پوزیشن خراب نہ کریں۔ لہٰذا اس لحاظ سے جب دیکھا جائے تو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اور وہ بہت نازک ہو چکی ہے، چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نت نیا جو ہے اپنا بیانیہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جو بیانیہ دیا ہے کہ میرے خلاف جو ہے مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے اور میں نے ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے، ان کے جو فالوور ہیں وہ اس کو بلائنڈلی بلیو کر رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کو پہلے پتہ تھا، ان کو ریکارڈ کروا دیا گیا ہے، تو یہ ان کے خلاف عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ اگر عدالت میں جائیں تو وہ جو ہے ان کو تحفظ بھی فراہم کر سکتی ہے، ان کو بھی پابند کر سکتی ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بہرحال یہ سیاستدانوں کی باتیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کیا سچ ہے کیا نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہم صرف اس وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کو محفوظ رکھے اور سازشیوں اور سازش کرنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں یا جھوٹے بیانات دینے والوں کو اس سے محفوظ رکھے اور پناہ میں رکھے، اور ہر قسم کی آفت جو ہے اس سے پاکستان کو بچائے۔ آمین۔